السلام علیکم خواتین حضرات، جنید سلیم حاضر ہے آپ کا اور آج کا حسب حال لے کر. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، آج میں صبح کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. صبح کے وقت نہار منہ ناشتہ کرتے ہوئے جب میں نے خبروں سے پورا بھرا ہوا اخبار پڑھنا شروع کیا تو میرے پاس میرے ہاتھ میں دہی علی کولی پکڑی ہوئی تھی اور میں ساتھ ساتھ دہی کا مزہ لے رہا تھا اور ساتھ ساتھ خبروں کا. اچانک ایک خبر میری آنکھوں کے سامنے آئی جسے پڑھ کے خوف زدہ ہو کے تربک کر دہی علی کولی میرے ہاتھ سے گر کے ایک دم سیزر شوز پر گر گئی. کینچی چپل یار، حد ہو گئی یار. سیزر شوز، کینچی چپل. ناظرین، کینچی چپل کا تو شاید ہائمہ ٹھیک ہو گیا ہو مگر میرے دماغ کو بدہائمی ہو گئی. خبر کون سی تھی؟ سیدھی سیدھی خبر بتاؤ، لمبی تمہید باندھتے جا رہے ہو. یار ناظرین کو میں سناؤں نا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. خبر کون سی؟ اچھا خبر کیا تھی؟ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا یار جنید صاحب. خبر عجیب سی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انفارمیشن ہے یا تڑی ہے؟ کیا؟ چودھری شجاعت صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ملک ریاض نے رائے فاش کیے تو بہت سے شرفاء بے نقاب ہو جائیں. کیا واقعی یہ نہ تڑی ہے نہ انفارمیشن ہے، یہ وہ طریقہ واردات ہے. یہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کا جو پچھلے 60-65 سال سے اس ملک پہ قابض ہے. نا یہ نہ کرنا، اس معاملے کی کوئی جانچ پڑتال نہ کرنا، اس تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر نہ آنے دینا، کوئی تفتیش نہ کرنا، اس سے زیادہ بات نہ کرنا. تمہارا مطلب ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے وہی والا کلیہ اپنایا ہے، مٹی پاؤ. مٹی پاؤ، ہر معاملے پر مٹی پاؤ. اس مٹی پاؤ پالیسی نے آج ہمیں اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ ادارے ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے اور جو الزامات کی نوعیت ہے وہ غلیظ سے غلیظتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے ہیں. پریشانی کا عالم اس لیے بن گیا ہوا کہ 65 سال سے تو ہم کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ، اب تو مٹی کا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہوا. ہمیں پتہ ہی نہیں اتنے پہاڑ کے نیچے ہے کیا دبا ہوا. یہ مٹی اور گند کا پہاڑ اسی لیے بنا نا کہ ہم ساتھ کے ساتھ صفائی نہیں کرتے. جیسے گھر میں صفائی کی جاتی ہے، اگر روزانہ بنیادوں پر صفائی کر لی جائے تو معاملہ آسان لگتا ہے. لیکن اگر ہم ہر معاملے کو، ہر اپنی گندگی کو کارپٹ کے اندر دھکیلتے جائیں گے، کارپٹ کے نیچے، تو ظاہر ہے پہاڑ ہی بنے گا نا. پھر معاملات تک کبھی بھی نہیں، معاملات کی تہہ تک ہم کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اور دوسری ٹینشن جو مجھے اس خبر میں ہوئی ہے کہ بہت سے شرفاء بے نقاب ہوں گے. کون سے شرفاء؟ یار میں یہی تو چودھری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر شرفاء کی کیٹیگری یہ ہے، یہ لوگ شرفاء ہیں تو پھر ہم مسکینوں کو آپ کیا نام دیں گے؟ جس میں سے کوئی شریف جو ہے دن کے اجالے میں جا کے ریاض ملک سے پیسے وصول کر رہا ہے، کوئی رات کی تاریکی میں، کوئی کیمرے پہ پکڑا گیا ہے، کوئی کیمرے پر نہیں پکڑا گیا. یہ سارے ایک دفعہ تو ایکسپوز ہوں یار. یہ ہم نے 2 دن سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کا یہ جو 2 رکنی بینچ بنا ہے میڈیا کی جانچ پڑتال کے حوالے سے اس معاملے کی تفتیش کے لیے، یہ ایک بار پوری میڈیا کمیونٹی کے اس کے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑے ہو جانا چاہیے. سارے اپنے کچے چھٹے بتانے چاہیے سب کو. یہ سارا مٹی کا پہاڑ تو کھودو نا، بیچ میں سے نکلے گیا. یار کبھی غور کرو کہ ہم بحیثیت نیشن، اس ایک قوم کی حیثیت سے ہم معاملات یا حقائق سامنے آنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم نہیں گھبراتے، ہمیں ڈرا دیا جاتا ہے، پوری قوم کو ڈرا دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ اگر آپ نے یہ تمام یہ جو فیکٹس ہیں یہ سامنے آ گئے، ملکی سیاست پہ بھونچال آ جائے گا اور طوفان آ جائے گا، سسٹم ڈیریل ہو جائے گا. یہ سارے وہ بینیفیشری ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں نا جان بوجھ کے کہ کبھی آپ ایک خاص حد سے آگے نہ جائے. ذرا تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو نا، حمود الرحمن کمیشن سے لے کر آج تک جتنے بھی کمیشن بنے ہیں وہ اسی طرح ان کی جو فائنڈنگز ہیں ان پر مٹی ڈال دی جاتی ہے. ہمارے نصیب میں، اس قوم کے نصیب میں کبھی حقائق تک رسائی لکھی نہیں ہوئی. ہائے ہائے ہائے، کتنا بڑا کیس، کتنی بڑی الجھن جو ذہنوں میں پھنسی ہوئی ہے آج تک، یار کلیئر ہی نہیں ہوئی. بالکل جب ہم لوگ حقیقت کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اسی طرح کی جو سٹیٹس کو کی فورسز ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں اس سسٹم کی بینیفیشری ہیں وہ معاملات پر مٹی ڈال دیتے ہیں. یعنی ایک بات پر غور کرو کہ اس ملک میں ایجنسیوں کا سیاسی کردار ختم کرنے کے لیے 17 کمیشن بنے. جی 17 کمیشن بنے لیکن معاملہ جوں کا توں ہے، اسرار کے پردوں میں لپٹا ہوا معاملہ ہے آج تک. مطلب یہ تھیوری اب ناکام ہو چکی ہے. مریض کو پہلے بتایا جاتا ہے، پہلے مریض کو بتایا نہیں جاتا تھا کہ اس کا مرض کتنا سیریس ہے. آج تو ڈاکٹر پہلی سٹیج پہ مریض کو اعتماد میں لے کے بتاتا ہے کہ تمہیں کینسر ہے اور میں نے تمہارا علاج کرنا ہے. پہلے اس کو، یعنی آپ اس کینسر کے مریض کو
بتاتے ہی نہیں ہیں کہ تمہیں کینسر ہے. ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ اپنے مرض کی تشخیص سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کوئی قابل فخر قوم نہیں ہے. ہمارے اندر ہماری صفوں میں بہت زیادہ گندگی پھیل چکی ہے, لیکن جب تک گندگی ڈائیگنوز نہیں ہوگی ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ ہائے 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 ہائے, اس عوام کو بیماری سے ڈرا ڈرا کے انصاف سے ہی ترسا دیا ان لوگوں. اصل بات سے کدھر گیا یار انصاف؟ خدا کے واسطے آپ کے پاس ایک اعلیٰ عدالت ہے, سپریم کورٹ ہے, جو وہاں پہ بندہ ایک انصاف کرنے والا بیٹھا ہوا ہے. خدا کے لیے وہ جو بھی ہے آپ کو وہ پسند ہے عدالت یا نہیں ہے پسند, یار وہ آپ کا انصاف کرنے والا ادارہ ہے. وہ جو فیصلہ کرتا ہے آپ اس پہ عمل درآمد کریں, آپ اس کو مانے, کو مان ہی نہیں رہا. ذرا غور کرو کہ کس چیز کو نہیں مان رہے, کس چیز کے یہ منکر ہیں؟ انصاف کے, جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے, منصف ہونا, سب سے بڑی صفت یار اللہ اور تعالیٰ. انصاف سے کون منکر ہے اور کیوں منکر ہے؟ صرف اپنے تکبر کی وجہ سے, رونت کی وجہ سے. تکبر اور رونت جو اس کائنات کا پہلا جرم تھا, شیطان نے کیا کیا تھا؟ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا نا. تو جب رونت کا اور انصاف کا مقابلہ ہے تو فتح کس کی ہوگی؟ اس بات میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ انصاف. اور تم دیکھو کہ یہ رونت ہی ہے نا کہ ہم عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں, اور جب بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں. ہائے 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 یار, یہ تمہاری گفتگو سن کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد, اتنا علم پھیل جانے کے بعد, اتنی روشنی ہو جانے کے بعد, اتنی سائنسی ترقی کر لینے کے بعد, آج ہم پھر اسی پہلی لڑائی پہ کھڑے. اور اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال انصاف کرنا ہے, اور اس انصاف کی فراہمی کے لیے اس نے ایک شخص کو ایک منصب عطا کیا ہے. بالکل. اور ہم جو اس کو رونت اور انصاف کے درمیان لڑائی کہہ رہے ہیں, اسی وجہ سے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس شخص پر جس کا نام چیف جسٹس افتخار چودھری ہے, اس پر اللہ کا ہاتھ ہے. دیکھو نا کہ کس کس مرحلے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو گزارا ہے. ایک وہ وقت تھا جب اس کا توتی بولتا تھا مشرف کا, یعنی باقاعدہ پتے سہم جاتے تھے درختوں کے اس کی رونت کے آگے. وہ شخص اکیلا بالکل نہتا, اس وقت تو کوئی اس کے ساتھ وائس موومنٹ بھی نہیں تھی. اس کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس طرح سڑکوں پر نکل آئیں گے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. اس وقت اکیلا فوجیوں کے درمیان بیٹھا ہوا اس نے انکار کر دیا تھا. اس کے منہ سے نکلی ہوئی وہ ایک جو نہ تھی, وہ اس ملک کا فیصلہ یعنی تقدیر بدلنے کے لیے کافی تھی یار. ہاں یار, سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ایک بندہ فوجیوں کے درمیان اگر کسی چیز پہ انکار کر رہا ہے تو وہ بالکل غلط نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب وہ ہے اس کہ کے اندر سچ ہے تو وہ یہ جرت کر. اس بات کو یوں کیوں نہ مان لیں کہ یہ اس کی آواز نہیں تھی, اس کے اندر کوئی اور بول رہا تھا. سچ بولا تھا یار, وہ سچ کی آواز تھی. وہ آواز تو وہ ہوتی ہے, اسے جتنا مرضی دباؤ, جتنا مرضی روکو, وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتی. اس کے بعد جب ایمرجنسی نافذ ہوئی تو بالکل یوں لگتا تھا سارے دانشور ایک ہی راگ الاپ رہے تھے کہ جناب پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا, اب لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, اب یہ مشرف صاحب یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تباہی پھیر دیں گے. اس سے زیادہ شدت کے ساتھ لوگ دوبارہ سڑکوں پہ آ گئے. اور اب بھی تم دیکھ لو, جب چیف جسٹس کے بیٹے کا معاملہ منظر عام پر آیا تو انہی دانشوروں نے اور انہی حلقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب تو اس معاملے میں چیف جسٹس کو ہر صورت میں بیک فٹ پر جانا پڑے گا. لیکن تم دیکھ لو کہ ابھی 2-3 دن کے اندر ہی پوری قوم پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی ہے. اب آجناد, میں تمہیں ایک جھٹکی سی بات بتاتا ہوں. اس انصاف اور تکبر کی لڑائی میں یہ رونت اور تکبر کرنے والے لوگوں کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تکبر عقل کو کھا جاتا ہے. ناظرین, ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. صحافی تنظیمیں ناجائز کمائی کرنے والوں کو اپنی صفوں سے نکالیں, رانا ثناء اللہ. ہائے 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 یار بات تو درست ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی, لیکن بہرحال ایک پوائنٹ ہے کہ جو صحافت کے میدان کی کالی بیڑے ہیں وہ سیاست کے میدان کی کالی بیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں نا. ادھر بیڑے کر لو, ادھر کالے بیڑیے کر لو. بہرحال صفائی دونوں طرف ہونی چاہیے, صحافت میں بھی اور سیاست میں بھی. صحافت کے میدان کی جب صفائی ہوگی نا, کالی بیڑیں چنی جائیں گی, تو کم از کم ہمارے ہاں رونق پھر بھی لگے رہے گی. بہت بھاری اکثریت ہے اچھے لوگوں کی, لیکن سیاست کے میدان کا کیا ہوگا؟ جی, اس پر میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک خلیل جبران کا قطع پیش کر رہا ہوں. اپنی تو جیسے تیسے, اپنی تو جیسے تیسے, تھوڑی ایسے یا ویسے کٹ جائے گی. رانا صاحب, آپ کا کیا ہوگا جناب علی, آپ کا کیا ہوگا جناب علی, کیا ہوگا, آپ کیا ہوگا, کا بتاؤ تو صحیح کیا ہوگا.
क्या होगा? यार एक गाना वैसे डेडिकेट नहीं किया पहले बताओ ना, सियासत का मैदान होगा कैसा? हाय 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 हाय, दूर दूर टावा टावा बंदा नजर आएगा। अच्छा। उजाड़ बियाबान सुनसान, कहीं दूर से एक आवाज आ रही होगी, ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੁਰਿਆ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਨੀ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕੀਤੀ ਚ ਤਰਿਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ, ओए मेरी सियासी कहानी, हाय मेरी सियासी कहानी। करो यार। यार मैं कहता हूं कि अगर सियासत से काली भेड़ों का निकाला हो गया, अब तो टिकटें लेने वालों की सिफारिशें आ रही होती है ना, भाई जी इस हल्के की टिकट मुझे देनी है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अगर काली भेड़ें निकल गई तो टिकट लेने वाला बंदा कोई नहीं नजर आना, और टिकट लेने वालों को अगलों ने वाये मार मार के इकट्ठे करने, और जितने बंदे इकट्ठे होने हैं ना, ड्राइवर ने कह देना भाई जी जितनी टिकटें वेख रही है हमारी, इतने में तो गड्डी गड्डी जल्दी पूरा होना। टिकट देने वालों ने कह रहा होना कि भाई जी अगर हल्का नंबर 153 की लेनी है ना टिकट, नाल 54, 55 और 56 की भी मुफ्त लेनी पड़ेगी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, वरना 53 की भी कोई नहीं, दौड़ जाओ दौड़ जाओ। एम्बुलेंस गुजारने के लिए वजीर आला का काफिला रोकने वाले वार्डन को शहबाज शरीफ ने अपने पास बुलाकर शाबाश दी। वाह जी मियां शहबाज शरीफ साहब, क्या बात है जनाब, बहुत अच्छी रवायात कायम कर रहे हैं आप, पुम्मा जनाब आपका। ये क्या कर रहे हो यार? यार देखो तो सही, कोई छोटे काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आए हाय हाय हाय, जाके मनारे पाकिस्तान कैंप लगा लिया यार, बसों के अंदर बेचारे चढ़ चढ़ के चूरन बेच रहे हैं, अपना सफर कर रहे हैं। तुम्हें पता मनारे पाकिस्तान के करीब एक बंदा चूरन बेच रहा था, उसको भी चेक किया, तुम्हारी क्वालिटी चेक होगी चूरन की, चलो दिखाओ, चेक कराओ जल्दी। नहीं मैंने ऐसे नहीं पकड़ना, तोते को कहो पूड़ी पकड़ा है मुझे। थैंक यू मियां मिठू, मजेदार है यार, एक और पूड़ी पकड़ाओ, एक और पूड़ी पकड़ाओ, एक और पूड़ी पकड़ाओ। आके के तोते ने कह दिया मियां साहब सारा चूरन ही खाना जी, जी घरों रोटी आनी है फिर मैनू भेज देना। अब देखो उन्होंने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक लिया। अल्लाह जानता है ये शहबाज शरीफ तो वजीर आला होके खजल ही हो गया बेचारा। अल्लाह बख्शे, कहते रहे बड़े मियां साहब शहबाज सवेरे सवेरे उठ के फैक्ट्री जाया कर, उस वक्त बस एवं लाड कर बैठे, नहीं अब्बा जी मैंने सियासत ही करनी है, सियासत ही करनी है। कर लो सियासत, होवो उन टेंटां च खजल, करो बसां च सफर, रोको उन धुप्पां च अपने काफले, जाओ पुलां ते जाके सीमेंट रेत बजरी चेक करो। ये सीमेंट बजरी चेक कर रहे हो या चटनी चेक कर रहे हो? यार तेजी में होते हैं शहबाज शरीफ साहब, सेक्रेटरी कहना जी मशीन लेने गए हैं चेक करने के लिए, वो कहते रहने दियो मशीन, चार एक ठीक है, थोड़ा जा लून और पाला है, चलो अगले पुल पे। मेरे बेटे नवीद को फिल्म स्टार मीरा से खतरा है, नवीद के वालिद ने हुकूमत पाकिस्तान से मदद के लिए राब्ता कर लिया। शाबाश चाचा जी, जब आपके बेटे ने मीरा से राब्ता किया था, अगर आप उस वक्त 1122 से राब्ता कर लेते ना, तो आज आपको हुकूमत से राब्ता ना करना पड़ता। बच्चा जब बनेरे की तरफ जा रहा हो तो समझदार बुजुर्ग उसे उसी वक्त रोक लेते हैं, आप पुत्र इधर न जाइए, इधर आ जाए शाबाश। अब बच्चा छत पे चढ़ा हुआ तो आप डर रहे हैं किधरे डेग ना पवे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बरसरे इक़्तिदार टोले का हश्र भी मुशर्रफ जैसा होगा। चलो यानी कि ये टोला भी पूरी गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी लेके जाएगा जी। उसके बाद इंग्लैंड में फ्लैट, हाय हाय। अगर इस टोले की यही शर्त है तो हम दोनों भाई पैसे डालकर इनको 21 तोपों की सलामी दे देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर तुम दे देना। यानी 21 तोपें तुम्हें मिल के चलाएं, तुम अपने वाली 10.5 चला लेना ना, मैं 10.5 दफा मुंह से ही ठा ठा कर दूंगा, ठा 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 ठा। ये क्या था? 10.5 पूरी हो गई है ना। देखो कौन सा मशवरा दे रहा है, इतनी महंगाई में तो मैं मुंह से ही तोपे चला सकता हूँ, जितनी महंगाई हो गई अब तो किसी मदारी में तोता तोप चलाता हुआ नहीं नजर आता। वो तोता कहाँ गया जो बड़ी तोपे चलाया करता था?
وہ آج کل انگلینڈ کے ایک فلیٹ میں بیٹھ کے توپیں چلا رہا ہے اور اب اس کی توپ میں سے گولہ نہیں سر نکلتے جرمن ریکارڈ والی توپ. ہاں رم جم پاوے فوار کتے گیا ہے میرا یار جم 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 جم. بس شاہ محمود قریشی صاحب سوچ سمجھ کے بیان دیا کرے جناب. وہ تو کلہ تھا تو ایک ہی توپے کی سلامی لے کے چلا گیا. یہ تو آپ کے بقول پورا ٹولہ ہے, ان کے اسے تو ایک ایک گولا نہیں آنا, ان کو تو برف والے گولے دے کے بھیجنا پڑے گا. رستے میں ایئر ہوسٹس کو کہہ رہے ہو بی بی تھوڑا رنگ اور پائی. عزیز صاحب آپ کی فیورٹ خبر؟ کسی بیوی کے ظلم کی خبر ہے کوئی؟ بہت اچھا, یہ فیورٹ ہوتی ہے, یہ ششدر کر دینے والی خبر ہوتی ہے. والٹن لاہور میں خواجہ سراؤں کی تقریب خبر تو سن لیں. سناؤ. جی, والٹن لاہور میں خواجہ سراؤں کی تقریب سالگرہ پر پولیس کا چھاپا, ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی, پولیس کا الزام. ہائے میں تو آڈا بیڑا ترجہ کانجے مرتیاں والے ہو, ہائے میں ساڑی سالگرہ تے یا بڑے ہو, میں لوکی گلاب تے پھول لے کے آندے نے تو ہی لوہے تے پھول لا کے آ گئے ہو. میں ایسا جو میں لٹیا جائے کمایا ہی جو, میں تیری گڈی ہو جائے وہ, میں تو تے پرا ہو کے کھلو اکڑ تکڑ پمبا پو, میں گوزرداری کو, میں ایسا جو ہائے ہائے ساڑی سالگرہ تے یا بڑے ہو. یہ بدوائیں کیا دی ہیں آپ نے؟ آئے بادوا دین دیا سان نہیں پتا لگتا ہے کنو بادوا دین دیا وا. میں تے کری اپنے گرو نو بادوا دیتی, تھوڑے جے گرو دے وال رہ گئے ہنو بھی چڑھ گئے سن. 10 سال کی رات چھاپا مار دیتا نے, ہلے ببلی نے نہیں کیا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تے 12 آواز آنی شروع ہو گئی ہے یو ہائے فٹے منہ آیا اترے دسو کنجری تھی ہوائی فیر کیتے نے, اترے ہو سی تے پکے فیر بھی کریے تے ہوائی ہوندے نے. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جنید پلیز کم ٹو سوشل پرابلمز. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سالے کو بھی برادر ان لا کہتے ہیں اور بہنوئی کو بھی برادر ان لا کہتے ہیں, حالانکہ سالہ جو ہے اس کے سامنے آپ ایسے ہوتے ہیں اور بہنوئی کے سامنے ایسے ہوتے ہیں. تو چاہتے کیا ہو تم کہ دونوں کے لیے الگ الگ لفظ کوائن کیے جائے؟ الگ الگ لفظ یا سیدھا سیدھا سالہ اور بہنوئی کہا جائے؟ تو سالہ اور بہنوئی کہا جانا چاہیے. تم سے کس نے کہا ہے کہ تم برادر ان لا کہو؟ یار یہ معیوب سا لگنا شروع ہو گیا ہوا کہ بندہ تعارف کرائے جی یہ میرا سالہ ہے. کیوں معیوب لگتا ہے؟ نہیں معیوب لگنا چاہیے نا یار. یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کیسے تم الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہو. وہ ہماری نفسیات بن گئی کام کا وداؤٹ اینی ریزن. زمانہ جاہلیت والی باتیں ہیں نا. ایک وہ بھی وقت ہے جب لوگ کسی کو اپنی بیٹی دینے میں آر محسوس کرتے تھے. نہیں, رشتہ کرنے میں, شادی کا ایک مقدس جو بندھن ہے اس میں اپنی بیٹی کو باندھنے میں بھی اپنی حد تک اور آر محسوس کرتے تھے. نان سینس بات ہے نا. اور آج یہ بھی تم دیکھ لو کہ سالے کو سالہ کہنے میں سالہ گالی کا متبادل بن گیا, سالہ گالی بن گیا ہے. بالکل بالکل. اب تو اللہ معاف کرے بدتمیزی سے کہہ رہے ہوتے ہیں. انتہائی خوبصورت رشتہ ہے, اس کو گالی بنا کے رکھ دیے. حالانکہ دیکھو سالہ کتنا پیار کرنے والا اور کتنا آپ کا ادب کرنے والا رشتہ ہے. یقین کرو میں جب بھی سسرال چاہتا ہوں میرے سارے سالے بیچارے کرسیاں پکڑنی شروع ہو جاتے ہیں, بھائی جان آ گئے, بھائی جان آ گئے, صوفے ڈانے شروع ہو جاتے ہیں, بھائی جان ادھر صوفے پہ بیٹھو جناب. تم یقین کرو اگر پاس سے تمہاری پرجائی نہ کہے رہنے تو ادھر سٹول پہ ہی بیٹھ جاؤ, تو میں صوفے پہ بیٹھ گیا ہوتا. اچھا تم دیکھو کہ انگریزی زبان کا دامن تو اس حوالے سے خالی ہے. یعنی وہاں پر جب رشتوں میں جنس کی تخصیص کوئی نہیں ہے, مطلب نیس, نیفیو, بردر ان لا, گرینڈ فادر, گرینڈ مدر. ہاں تو لیکن اردو میں بھی سالے کا لفظ موجود ہے, لیکن آپ اگر اردو پراپر اردو میں جائیں تو وہاں پہ برادر نسبتی کا لفظ ہے. وہاں پر بھی بہنوئی اور سالے کی تخصیص نہیں ہو سکتی. اور یہ ہماری فضول سی سوچ کا قصور ہے. دیکھو نا ہم جب تعارف کراتے ہیں اگر آپ کا سالہ ساتھ ہو تو بڑی جھجک کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ میرے برادر ان لا ہے. اگر کوئی دلیری کرتا ہے سالہ کہنے کی تو ساتھ صاحب لگا کے ذرا کور سا کر رہا ہوتا ہے جی
یہ میرے سالہ صاحب ہیں جی. حالانکہ جب بہنوئی کا تعارف کراتے ہیں تو بہنوئی صاحب نہیں کہتے, سیدھا کہتے تھے یہ میرے بہنوئی ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں بالعموم بہنوئی کا زیادہ احترام کیا جاتا ہے, مگر سالے کا تعارف کراتے ہوئے ہم شرمندگی سی محسوس کرتے, ساتھ اسے صاحب میں لپیٹ رہے ہوتے ہیں جی یہ میرے سالہ صاحب ہے جی, حالانکہ اس کی ہی ہمشیرہ محترمہ سے کارم چھتر کھا رہے ہوتے ہیں. انگریزی کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں اردو میں ہر رشتے کی کم و بیش الگ الگ وضاحت موجود ہے. مطلب انگریزی میں سسٹر ان لا, اب وہ نند بھی ہو سکتی ہے, وہ سالی بھی ہو سکتی ہے, اور بھابھی بھی ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن اردو زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان تمام رشتوں کے لیے الگ الگ الفاظ موجود ہیں. اور اگر آپ مقامی زبانوں کی طرف چلے جائیں تو اور زیادہ تفصیل موجود ہے. ہاں بالکل. اب دیکھو نا, سالے کی جو بیوی ہوتی ہے ہم اس کو اردو میں بھابھی کہہ دیتے ہیں, مگر مقامی زبانوں میں سالے کی بیوی کو سالے یار کہتے ہیں. اسی طرح نند جو ہوتی ہے, ننان جسے پنجابی میں کہہ لیتے ہیں یا دوسری زبانوں میں, اس کا جو خامد ہوتا ہے ہم اس کو بہنوئی کہہ دیتے ہیں. نہیں, اردو میں بھی اس کے لیے نندوئی کا لفظ موجود ہے یار. اچھا جی, میں نے کہا شاید یہ مقامی زبان کا لفظ ہے. اور دیکھو جو یہ تم ابھی کہہ رہے تھے نیفیو یا کین, یہ وہ, اس میں بھی ساری زبانوں میں ہماری جو زبانیں ہیں ان میں بڑی تفصیل موجود ہے. مسیر, مسیر ہوتا ہے ماسی کا پتر, خالہ کا پتر, مامے کا پتر جو ہوتا ہے اسے ملیر کہتے ہیں, پھپھو کے پتر کو پھپھیر کہتے ہیں, اور چچا کے پتر کو چچیر کہتے ہیں. ویسے تو اردو میں بھی آپ آرام سے ساتھ زاد لگا دیں, اگر چچا زاد, تایا زاد, پھپھو زاد, خالہ زاد, تو وضاحت ہو جاتی ہے. مگر اللہ کے فضل سے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری زبانوں میں وضاحت موجود ہے رشتوں کی. بالکل. اور ان لاز میں بھی اسی طرح, جیسے سمدھی سمدھن ہے, ہم زلف, ایگزیکٹلی. اور ہماری زبانوں میں یہ سارے رشتوں کے نام اور ان کی پہچان موجود ہے. اور یہ جو تم اردو میں سمدھی بتا رہی ہو نا, اسے پنجابی میں کڑم کہتے ہیں. یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا نا, ویسے تو اب بھی چھوٹا ہی ہوں, اتنا بڑا نہیں ہوا, وہ اس وقت بالکل بچہ سا تھا, نہ سمجھ جسے کہتے ہیں. تو میں گھر میں تھا کھیل رہا, تو میرے ماموں آئے, ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا. تو وہ ماموں میرے نے میرے والد صاحب سے تعارف کرایا اس بندے کا, وہ جو ساتھ تھا, ان کے کہتے ہیں جی یہ میرے کڑم ہیں. میں ذرا دور کھڑا تھا, میں نے سمجھا شاید کہہ رہے ہیں کہ میرے ککڑ ہیں. وہ تھا بھی بیچارہ بالکل ماڑا سا ملوکڑا سا بندہ. بس بچپن سے ہی میرے ذہن میں یہ بات پھنس گئی, جو ماڑا سا بالکل ککڑ جیسا بندہ ہونا اسے کڑم کہتے ہیں. بس بچپن کی باتیں. اچھا میں تمہیں بتاؤں, یہ جو سالے کا لفظ ہے یہ پراکرت زبان سے ماخوذ ہے, جو آریاؤں کے ہاں بولی جاتی تھی, اور اس سے زیادہ ہمیں ڈکشنری نہیں بتاتی سالے کے لفظ کے بارے میں. عربی زبان میں اس کو اسم نکرہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو رشتوں کی اتنی صراحت اور وضاحت کیوں موجود ہے, ہر یعنی جنس کی تخصیص کے ساتھ تمام رشتوں کے نام کیوں موجود ہیں, اور وہاں پر کیوں موجود نہیں ہے انگریزی زبان میں؟ بات سیدھی سیدھی ہے کہ جس جگہ پر معاشروں میں رشتوں کا زیادہ احترام موجود ہے, آپس میں ایک مضبوط بانڈ موجود ہے, وہاں پر ظاہر ہے کہ ان کے نام بھی موجود ہیں, وضاحت کے ساتھ ان رشتوں کے اپنے اپنے نام بھی موجود ہیں, اور جہاں پر رشتے کمزور ہیں وہاں پر ان کے لیے الگ الگ نام بھی موجود نہیں. تو یار انگریزی والے جو لوگ ہیں ان میں تو 18 سال کے بعد رشتے دور ہونے شروع ہوتے ہیں, اور اخیرلی عمر میں تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ڈائری میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے کتنے بچے تھے. Michael is my son. Very bad. اس کے سمیت تو پھر 6 ہوئے, میں 5 کیوں بتاتا ہوں. Very bad. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا یار, آج ادب پارے میں صبح فادرز ڈے ہے, اس حوالے سے ایک طاہر شہیر صاحب کی ایک نظم ہے بڑی خوبصورت, وہ میں تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ نظم اپنے والد مرحوم جن کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا, ان کے نام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے میرا ان سے بے تحاشا بہت ہی زیادہ, ماں سے بھی زیادہ پیار تھا, اور خاص طور پر میں یہ نظم اس عظیم باپ کے نام بھی ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں جو آج کل اپنی زندگی کے یعنی شفقت پدری کے حوالے سے خاص طور پر غالباً سخت ترین دنوں سے گزر رہا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان. ہوئے 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 ہوئے, یا کتنی مشکل گھڑی ہے ان پہ دیکھو کہ اکلوتا بیٹا ہے اور اسے عدالت میں طلب کر لیا.
اور نہ صرف پہلے یہ کہ عدالت میں طلب کر لیے، پھر اس کو 2 ججوں کے سپرد کیا، اور پھر ان 2 ججوں نے انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کرتے ہوئے حکومتی مشینری کے سپرد کر دیا کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے کرو۔ واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ حوصلہ دے جی اور زیادہ ہو۔ طاہر شہیر صاحب لکھتے ہیں، عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ ہائے ہائے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ تھی مجھے چومتے جھجکتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا۔ ہائے، بیوٹیفل۔ جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا۔ واہ واہ، وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر، وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا۔ گلے تھے پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، گلے تھے پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ بہت خوبصورت۔ پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا، پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا۔ واہ 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 واہ، ہائے 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 ہائے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا۔ بہت خوبصورت۔ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے، میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ بہت خوبصورت، ویری نائس۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، ایمان سے طبیعت خوش کر دیا آج تم۔ چلیں عزیز صاحب، اسی موقع کی مناسبت سے آپ بھی کوئی خوبصورت سی شاعری پیش کر دیں۔ ٹھیک ہے، مناسبت اسی موقع کی ہوگی مگر حالات میرے اپنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ سیدھے ہاتھ میں سوٹا تھا اور پڑتا لیکن کھبا تھا، ہائے ہائے ہائے، سیدھے ہاتھ میں سوٹا تھا اور پڑتا لیکن کھبا تھا، رو بہت ساروں کے دیکھے لیکن ابا ابا تھا، گھر میں جیسے ہی وہ آتا بستہ کھول کے بہ جاتے، پھر بھی اس کو جانے کون محلے دار یہ کہہ جاتے، تیرا پتر شکر دوپہرے چھت پہ پیچے کرتا ہے، کھمبے اوپر 10 روپے کی گڈی پیچھے مرتا ہے، بس پھر آتے سار ہی فوراً ایسے کن پھڑاتا تھا، تھاپی ڈوئی تختی جو شے ہاتھ آتی پڑکاتا تھا، پھینٹی پڑتی اس آلے سے پہلے ہاتھ جو لبا تھا، رو بہت سارے ہیں دیکھے لیکن ابا ابا تھا، ماں سے کہتا تو ہی سمجھا شاید تیری من جائے، میری فکر مسلسل رہتی پڑھ لکھ بابو بن جائے، نامکمل خواہشات۔ ڈونٹ انٹرپٹ ان مائی پوئٹری پلیز، بی سیریس، ماں سے کہتا تو ہی سمجھا شاید تیری من جائے، میری فکر مسلسل رہتی پڑھ لکھ بابو بن جائے، ماسٹر جی سے جا کر کہتا آپ نے بھی سمجھانا ہے، مانا تھوڑا لاپرواہ ہے لیکن بڑا سیانا ہے، رشتے داروں سے کہتا تھا سب سے اوپر ہوگا یہ، ہائے ہائے ہائے، ایک دفعہ میں سکول سے دوڑ کے منارے پاکستان پہ چڑھا ہوا تھا، نیچے سے اماں کے ساتھ گزر رہا تھا، اماں کو کہتا ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا سب سے اوپر ہوگا یہ، رشتے داروں سے کہتا تھا سب سے اوپر ہوگا یہ، اس دن سینے ٹھنڈ پڑے گی جس دن افسر ہوگا یہ، پاس ہوا تو سب میں بانٹا مٹھائی کا ڈبہ تھا، رو بہت سارے ہیں دیکھے لیکن ابا ابا تھا، ماں کو لا کے دی تھی پہلی جب تنہا میں لایا تھا، لیکن ابے نے سارے گاؤں میں یہ بتلایا تھا، دیکھا میرا کماؤ پتر میرا شیر جوان ہے یہ، میری پگڑی میرا شملہ میرا سارا مان ہے یہ، ایک آنا بھی لیکن میری تنہا سے نہ خرچہ تھا،
پھر بھی مجھ سے کہہ نہ پاتا چاہے سب میں چرچا تھا کیسا پیار تھا اس کا ٹیڑھا میڑا ڈب کھڑبا تھا رو بہت سارے ہیں دیکھے لیکن ابا ابا تھا پھر وہ پیار بھی دیکھا پوتے سینے اوپر چڑھتے تھے پھر وہ پیار بھی دیکھا پوتے سینے اوپر چڑھتے تھے اس سے لاڈ بھی کرتے گال پکڑتے بال پکڑتے تھے ان کی انگلی تھام کے ٹافی دلوانے بھی جاتا تھا میں جو ان کو ڈانٹتا الٹا مجھ کو ڈانٹ پلاتا تھا بچوں جیسی باتیں کرتا بچوں جیسا ہو جاتا ہنستے ہنستے رونے لگتا بیٹھے بیٹھے کھو جاتا مجھ میں پھر سے جی اٹھا تھا جس دن اس کو دبا تھا رو بہت سارے ہیں دیکھے لیکن ابا ابا تھا ناظرین یہ ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہے مسائل کی دوزخ میں جلتی ہوئی عوام کا نمائندہ فیقہ سمی میڑی واڑ میں واڑی میں واڑیاں نے سمیاں کیا ہو گیا بات کرو یار ہمارے ساتھ ابا کہتے ہیں کوئی غلط بات کرے غصہ چڑھانے والی تو آگے سے گانا شروع کر دیا کرو میں نے کیا غلط بات کی ہے ایگزیکٹلی مسائل کی دوزخ میں جلتا ہوا کیا ہویا ہے ہاں گرمی کی توپ میں جلتا ہوا نمائندہ بڑی گرمی ہے بڑی گرمی ہے بڑی ہوئی گرمی ہے اوپر سے میرا تو کام بھی فیکٹری میں بوائلر کا ہے ادھر بڑی گرمی ہوتی ہے ہیٹر بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ادھر 1 منٹ نہیں کھڑا ہویا جاتا ہمارا جو مالک ہے نا حاجی صاحب وہ خود اے سی لگا کے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے شیشیوں والے ادھر آ کے 1 منٹ بھی کھڑا ہوتا ہے تو فٹاٹ دوڑ جاتا ہے تو ہم اگر 1 منٹ کے لیے بھی ادھر سے ہلے کو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے تو ہمیں بجتی کرنی شروع کر دیتا ہے بڑی گرمی ادھر ہوتی ہے بوائلر کے پاس بوائلر کا پتہ ہے تمہیں کیا ہوتا ہے پتہ ہے تم بھی مستری ہو اس کا مطلب فیقے جب گھر جاتے ہو تب سکون کا سانس لیتے ہو چل گاڑ میں کون سا ادھر فریجیں چل رہی ہیں جب بھی گھر جائیں بتیوں ہی نہیں ہوتی بتی کا شاپ بھی اب تو ڈاکٹر کی دوائی والا ہو گیا ہوا ہے کیا مطلب صبح ناشتے سے پہلے آدھا گھنٹہ پھر دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھنٹہ پھر رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ بس تو اگر گھر میں لائٹ آ بھی رہی ہو تو پنکھا وغیرہ ہے وہ ایک پنکھا ہے ادھر پیا ہویا اس کے ساتھ وہی ٹوٹ گیا 2-3 باری میں نے کہا ابے کو پنکھا نیا لے لے آگے سے کہتا ہے چلتا تو ہے میں نے کہا یہ کیا چلتا ہے ایک طرف کو کرو تو اس کے ساتھ اینٹ باندھ کے رکھو تو کھڑا ہوتا ہے اینٹ نہ ہو تو ادھر کرو تو پھر ہل کے ادھر کو آ جاتا پھر ادھر کرو پھر ہل کے ادھر آ جاتا اب بندہ رات کو سوئے کے پنکھے کے پیچھے پھڑے بالکل صحیح میں تو پھر بھی سو جاتا ہوں ابے کوئی بیچارے کو وقت پڑیا ہوتا ہے کبھی اٹھ کے میری طرف کرتا ہے پکھا کبھی اماں بیچاری اٹھ کے میری طرف پکھا کرتی ہے آپس میں دوویں ہو آہستہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے سویرے کام پہ جانا ہے اس بیچارے کو سو لیں دو کسی طریقے سے اماں بیچاری نے ادھر سے ڈول اور ڈونگا لے کے پڑ کے میری منجی کے ارد گرد سارے پانی بھی بڑا تڑونکتی ہے کہتی ہے اسے ٹھنڈیاں ہوا آتی ہیں پھر بھی گرمی ہوئی اتنی ہوتی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں لگتا میں تو تھکیا ہویا آتا ہوں نا فیکٹری سے تو میں تو سو جاتا ہوں پھر کون ڈیکتا رہے پکھا میں تو زیادہ مجھے گرمی لگے نا تو میں 4 پائی سے نیچے اتر کے نا تو وہ جو ہمارا اٹوں والا فرش ہے اس کے اوپر لیٹ جاتا ہوں مجھے پھر گلی لگتی ہے نا تو میں پھر سو جاتا ہوں اتنی گرمی تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ
ہمارے ادھر بہت ہی گرمی ہو جاتی ہے. تمہارے گھر میں کیوں زیادہ گرمی ہوتی ہے؟ وہ ادھر وہ ساتھ ہی حاجی اشرف خان صاحب کا گھر ہے نا, انہوں نے اے سی لگایا ہوا ہے. وہ جب بھی چلتا ہے تو اس کی گرم ہوا آتی ہے ہماری طرف. جا کے اے سی کے پیچھے کھڑی ہو تو بہت گرم ہوا پیچھے سے نکلتی. میرے ابے نے ایک دفعہ کیا تھا وہ پا اشرف کو, اس نے کہا باؤ جی اپنا اے سی دوسری دیوار کی طرف لگا لو, ہمارے سین میں گرم ہوا آتی ہے. تو آگے سے کہتا ہے ادھر وڈی پینٹنگ لگی ہوئی ہے, میرے منڈے نے بھیجی تھی باہر سے, اب میں آپ کے شیش محل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ دیوار خراب کر لوں پینٹنگ والی. ادھر بھی نہیں لگاتا ہے اسی, ادھر ہی لگایا ہوا ہے. ہمارا چھوٹا سا سین ہے, ادھر اتنی گرمی ہو جاتی ہے, 3 تو 4 پہیاں بچتی ہیں ہمارے سین میں تو ساری جگہ ختم ہو جاتی ہے. ککڑ بیچارے کو گزرنے کا رستہ نہیں ملتا. اوپر سے ساری رات گرمی سے جاگتے رہو. سویرے جدوں ذرا کو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو آنکھ بند ہوتی ہے تو ساتھ ہی دن چڑھ جاتا ہے. چلو جی چلو, مکھیاں ساری آ جاتی ہیں اتنی موٹی, وہ جو وڈے لنگڑے امب پہ نہیں بیٹھتی مکھیاں, وہ ہے ہماری گلی میں. باجی نہیں آتے سارے, اشرف ہوڑی بھی ادھر سے, حاجی صاحب ہوڑی بھی, سارے تو ہمارے دروازے کی آ گئی کوڑا پھینکتے رہتے ہیں. اماں کہتی ہے کیا سارے محلے کا گند ہمارے دروازے کی آ گئی آنے. تو آگے سے کہتا ہے تسی کیڑی تھے کڑولا کھلارنی ہے. ان کو کہیں ایسی ادھر کر لو تو کہتے ہیں شیش محل, ان کو کہیں کوڑا نہ سٹو تو کڑولا. واجی واہ, سارے زیادہ امیر ہیں, ساڑیوں نہیں یو پی ایس لگا کے تو جنریٹر لگا کے تو پکے اے سی لگا کے سو جاتی ہیں. جس کے نہیں ہے یو پی ایس, جس کا نہیں ہے ایسی, سارا ملا ساتھ تانے بھی دیتا ہے. شرم ہی نہیں آتی ان کو. میں نے اماں سے کہا تھا, میں نے کہا اماں ہم نے ادھر سے مکان ہی بیچ دینا. کہتی ہے پتر ہے کنی دیر پہلے سرکاری جگہ پہ کوارٹر بنے سی تو ہم نے یہ سستے کرائے پہ لے لیا, اتنے کرائے پہ تو کہیں ملتا بھی نہیں. میں نے کہا جس طرح کی ادھر بیچتی ہوتی ہے بغیر کرائے کے کسی سڑک پہ ہی بیٹھ جاؤ, ادھر بھی لوگوں نے باتیں کرنی ہے تو ادھر بھی سارا محلہ باتیں کرتا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.